آپ سب جانتے ہیں کہ عرق گلاب پانی اور عرق کی پتیوں کے آمیزش سے نکلتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر ایک ڈرم پانی کا لیا جائے، اس کے اوپر 1 کلو پتیاں ڈال دی جائیں تو کبھی اس میں سے خوشبو اگر آئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، پھر خوشبو، لیکن پھر اسی پانی کو، اسی گلاب کی پتیوں کو آگ پر رکھ کر اسے جلایا جائے، اسے تڑپایا جائے، اس کے ٹمپریچر کو بڑھایا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص لیول پر آ کر جو اس ایک قطرہ نکلتا ہے، اس قطرے میں کیا آ جاتی ہے؟ جسے 2 آتشہ بھی عرق گلاب کہتے ہیں اور 6 آتشہ بھی کہتے ہیں۔ اور قیمت کس کی ہے؟ جس کی 6 آتشہ ہو یا 2 آتشہ ہو، کیوں کہ اسے تپش زیادہ ملی ہے، اسے جلایا زیادہ گیا ہے، اسے زیادہ دیر اسے کھپایا گیا ہے، اسے تڑپایا گیا ہے۔ جتنی تڑپ زیادہ اتنی قدر زیادہ۔ اور عشق مصطفیٰ کے لیے رب کائنات اور اس کے محبوب نے مقدار نہیں رکھی، معیار رکھا ہے۔ مقدار کے کیا مطلب ہے؟ زیادہ تعداد میں ہونا کسی چیز کا۔ نہ میرے رب کو کثرت سے سروکار ہے، نہ میرے محبوب کو کثرت سے سروکار ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ رب بھی دیکھتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ کے کیا لا رہا ہے، اور مصطفیٰ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کس عشق کے ساتھ میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ جب معیار اچھا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ پھر اللہ بندے کو اپنا کیا بنا لے گا؟ محبوب بنا لے گا۔ کہ جس طرح حضرت بشر حافظ نے قرآن کے اوراق میں سے کچھ تھوڑے سے حصے کی عزت کی، اسے پاک کیا، اسے صاف کیا، اسے خوشبو لگائی، اوپر رکھا، تو رب کائنات نے بشر حافظ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ جو قصیدہ بردہ آپ سنتے ہیں، یہ بچے بھی یہاں صبح پڑھتے ہیں، اور جب پی ٹی وی کا کچھ دور تھا تو اس میں بھی قصیدہ بردہ آتا تھا۔ جو ان کے شاعر ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی، اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر تھے۔ بڑے بڑے جو امیر تھے، جو بادشاہ تھے، ان کی شان میں قصیدے لکھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت امام بوصیری خود بیمار ہو گئے، فالج کا حملہ ہوا اور خود بیمار ہو گئے۔ کسی آدمی نے کہا، امام بوصیری بڑے بڑے عمراء کی شان میں آپ نے قصیدے لکھے ہیں، ایک قصیدہ میرے مصطفیٰ کی شان میں بھی لکھ دیں۔ تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلا شعر لکھا نا، تو جس کمرے میں امام بوصیری موجود تھے، کہتے ہیں امام بوصیری کہ پھر مجھے دیے کی، یہ بلب، کس طور تو بلب نہیں تھا، روشنی کی حاجت نہ رہی۔ جب میں لکھنا شروع کرتا میرا کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ جب قصیدہ بردہ شریف مکمل ہوا، رات کو سوئے، آنکھ بند ہوئی، بخت بیدار ہوا، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ تاجدار انبیاء کہنے لگے، امام بوصیری ذرا قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے سنائے تو صحیح۔ امام بوصیری نے سارے اشعار اپنے محبوب کے سامنے پڑھ دیے۔ جب فارغ ہوئے تو دل میں امام بوصیری کی تمنا ہوئی کہ میرے جسم میں طاقت نہیں، یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو دعا کیجئے شفا مل جائے۔ یہ خواب کا سلسلہ ہے۔ امام بوصیری کہتے ہیں میرے محبوب نے میرے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا،
پھر مجھے ایک چادر تحفے کے طور پر عنایت فرما دی، اسی لیے اسے بردہ کہتے ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ خواب میرے ذہن میں ریپیٹ ہوا۔ سب سے پہلی جو مجھے نشانی ملی وہ میرے محبوب کے جسم انور کی خوشبو ابھی تک اس کمرے میں موجود تھی۔ پھر دوسرا خیال پیدا ہوا، میں جو کل تک مفلوج تھا، میں جو کل تک معذور تھا، میں جو کل تک چلنے پھرنے سے مجبور تھا، جو ہی اپنے جسم کو ہلایا تو جسم صحیح سلامت ساتھ دینا شروع ہو گیا۔ اب جو تیسری بات تھی کہ وہ جو انعام کے طور پر چادر ملی تھی، کہتے میں نے جو ہی اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرا تو چادر بھی موجود تھی۔ امام بصیری کہتے ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے باہر نکلا، ایک جنگل میں مجھے مجذوب ملا، کہنے لگا بصیری وہ قصیدہ ذرا مجھے بھی پڑھ کے سنائیے نا۔ امام بصیری کہتے ہیں کہ یا میں جانتا تھا یا خدا جانتے تھے یا خدا کا محبوب مصطفیٰ جانتے تھے، تیسرا تو کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے قصیدہ لکھ دیا۔ عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ مفلوق الحال مجذوب کہنے لگا بصیری جس وقت آپ قصیدہ پڑھ رہے تھے میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ سن رہا تھا۔ یہ ہے وہ کامل اتباع کا عملی نمونہ کہ یخبرکم اللہ۔